میرے مصطفیٰ کریم مال طلب کرتے تو صحابہ کرام اپنا مال میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، غلاموں کو چھڑا رہے ہیں، پانی کے کنویں جو ہے وہ وقف کر رہے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، خود خاکے میں رہتے ہیں لیکن جو ہے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور جو محبوب سے محبوب مال ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ آج ہم تو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہوئے بھی جو ہے 100 بار سوچتے ہیں، وہ اگر کوئی سائل کو مانگ لے تو ہم نے وہ بھی کوئی ایک کارنر میں جو ہے کوئی پھٹا پرانا نوٹ 10 روپے کا 20 روپے کا رکھا ہوتا ہے تو وہ پیش کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہر دن اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو گے جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینہ المنورہ میں بڑے باغات کے مالک تھے، ان کے بڑے باغ تھے، ان میں ایک باغ تھا بے رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں اکثر تشریف لے جایا کرتے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ باغ بڑا پیارا تھا، بڑا محبوب تھا، اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا، اور اس وقت جس باغ میں پانی کا چشمہ ہو اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اور اس آدمی کو بڑا امیر ترین آدمی سمجھا جاتا تھا جس کے باغ میں پانی کا چشمہ ہوتا۔ تو یہ میرے ہاں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا محبوب تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے باغات میں سب سے زیادہ جو پیارا باغ لگتا ہے، مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے یہ بے رہا والا باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہی عمدہ مال ہے، کیا ہی عمدہ مال ہے، فرمایا اے ابو طلحہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ یہ ہیں عظیم لوگ کہ محبوب جو بات تھا جب آیت نازل ہوتی ہے تو آیت کو سن کے اس مال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے۔ یہ واقعہ آپ نے اکثر سنا، میرے کریم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان حاضر ہوتے ہیں، بھوکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پیغام بھیجتے ہیں، گھر سے پیغام آتا ہے جواب کہ ابھی تو گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کون ہے جو اس مہمان نوازی کی ذمہ داری کو پورا کرے گا؟ ایک انصاری صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مہمان مجھے عطا کیجیے۔ وہ اس مہمان کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، اپنے بیگم کو کہتے ہیں بیگم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان ہے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، جو کچھ ہے اس کے آگے ہم نے پیش کر دینا ہے۔ فرمایا کیا ہے گھر میں؟ تو اس صحابی کی زوجہ محترمہ عرض کرتی ہے گھر میں تو کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا میں نے کھانا بچا کے رکھا ہوا ہے، وہی ہے۔ کہا بچوں کو کسی طریقے سے کھلا دو، جب وہ بچے سو جائیں تو وہ کھانا مہمان کے آگے رکھ دینا ہے، اور جب وہ کھانا مہمان کے آگے رکھ دینا ہے
تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے اٹھنا ہے اور چراغ کو بجھا دینا ہے، تاکہ مہمان کو یہ معلوم ہو، یہ تاثر جائے کہ یہ لوگ کھانے میں میرے ساتھ شریک ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ کوئی مہمان آتا تو اس کے ساتھ مل کے کھاتے، تو اس کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ چراغ کو بجھا دیا کہ ہم تیرے ساتھ کھانے میں شامل ہیں۔ بچے بھی بھوکے سوئے، خود بھی بھوکے سوئے، رات کو بیگم بھی رات کو بھوکی سوئی۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود واقع میں ہو کہ اللہ نے ان کی ادا کو اتنا پسند فرمایا، اللہ نے قرآن بھیج دیا ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورت پر جو ہے وہ دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی۔ اور یہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیں۔ اللہ نے اگر ہمیں مالک بنایا مال و دولت کا، تو ہم اس مال و دولت میں غرباء کو شامل کریں، مساکین کو شامل کریں، اپنے عزیز و اقارب میں کوئی ضرورت مند ہے اس کا خیال رکھیں۔ رشتہ دار کو دینے سے دو ثواب ملیں گے، ایک تو جو وہ اللہ کی راہ میں جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کا ثواب، اور ایک صلہ رحمی کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ اللہ نے جو مال و دولت کا مالک بنایا ہے، اس مال و دولت کو غلط جگہوں پہ ضائع مت کیجئے۔ ہم عموماً دکھاوے کے لیے تو پیسے مال خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اصل جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ہم وہاں مال و دولت کو خرچ کرتے ہوئے بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مال و دولت سے نوازا ہے، وہ لوگ جن کے پاس رزق کی فراوانی ہے وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی بہاریں رزقیں عطا فرمائے گا، اور کل اللہ کی راہ میں جو آپ نے پیش کیا ہوگا اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جن کے پاس مال و دولت موجود ہے بخل مت کیجئے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیجئے۔ یہ رمضان مبارک یہ برکت والے قیمتی لمحات، یہاں ایک نیکی ایک نفل اگر آپ ادا کریں گے تو اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اگر فرض ادا کریں گے تو اللہ 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک ہے جو آپ کی ذمہ زکوٰۃ اسے ادا کیجئے، پھر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خیرات کیجئے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ تو آپ نے فرض کو ادا کر دیا اور پھر جو خیرات کے معاملے میں پھر آپ خرچ کرنا شروع کر دیں۔ نیک لوگ کیا کرتے تھے؟ حضرت شفیق بن ابراہیم بلخی، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیس بدل کے حاضر ہوئے اور آ کے ان سے پوچھا کچھ باتیں، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا بلخ سے آیا ہوں۔ کہا شفیق بن ابراہیم کو جانتے ہو؟ عرض کی جانتا ہوں۔ اچھا وہ ان کے معمولات کیا ہیں؟ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے کیا معمولات ہیں؟ تو حضرت شفیق بن ابراہیم بلخی عرض کرتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ ان کے معمولات یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو صبر کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو اس کو جو ہے وہ اللہ کا وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو ہمارے علاقے میں ایسا کرتے ہیں۔ وہ یہ بات سن کے حیران ہوئے، کہا کہ یہ کیا فرمایا؟ تو حضور سے بتائیے کاملین کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کاملین کو یہ کرنا چاہیے، ہمارا یہ معمول ہے اگر اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ
نیک لوگ، جو صالحین، جو ابدال، ان کی صفات میں یہ شامل ہے کہ ظلم کرنے والوں سے جو ہے درگزر کرتے ہیں، زیادتی کرنے والوں کو معافی دیتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، فطرت کے سارے تقاضے اگر کسی دین میں پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ یہ دین اسلام ہے۔ اسلام نے ہماری ایسی رہنمائی کی۔ آج تو ہم یہ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، وہ ملک ترقی یافتہ ہیں، وہاں بیواؤں کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے، وہاں جو اگر بے روزگار ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، کسی کے پاس گھر نہیں اسے گھر فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ ساری تعلیمات کس کی؟ یہ اسلام کی۔ ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ اگر نظام زکوٰۃ ہی پہ اگر سے پورا طور پہ عمل لوگ شروع کر دیں نا، جن کے پاس لوگوں کے پاس مال و دولت موجود ہے، یہ زکوٰۃ ہی وقت پہ نکال دیں تو آپ کو کوئی بھوکا جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کے پاس تو اتنا پیسہ، خلافت راشدہ میں اتنا پیسہ ہوتا تھا، اور جب بھی مسلمان سنہری اسلام کے اصولوں سے فیاض ہوتے تھے، مسلمان اپنے لوگوں کی بھی مدد کرتے تھے، اغیار کی بھی مدد کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ آج لوگ کے پاس اربوں روپیہ ہے لیکن زکوٰۃ نکالنے کی انہیں توفیق نہیں ہے، اور پھر ایسے بھی صاحب حیثیت کے لوگ ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انہیں نصیب ہی نہیں ہوتا ہے۔ ضرورت مند عزیز و وقار ترس رہے ہوتے ہیں لیکن حضرت کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آتا ہے۔ اللہ